الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 8 کے اندر جو اردو ترجمہ ہے اس کو عربی بنائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ 3 جو کلمہ ہیں، 3 لفظ ہے، اس کو آپس میں اگر ہم ملا دیں گے، جوڑ دیں گے تو اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے، تو اس کے بارے میں ہم نے سیکھے تھے، جیسے الحمد ثابت للہ، اس طرح۔ تو اس میں ہم نے سیکھے تھے، سمجھے تھے کہ ہاں الحمد کا ترجمہ پہلے ہوگا اور ثابتن کا لاسٹ میں ہوگا اور للہ کا پہلے ہوگا، یعنی بیچ میں ہوگا۔ تو اس کا پورا معنی ہو جائے گا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اس کے اندر جو اردو ہے اس کے بارے میں آج ہم اس کی عربی بناتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کی عربی کیسے کیسے کر کے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سلام چھوٹے پر واجب ہے، تو اس کے بارے میں، اور اس سے آگے جو ہے شکر انسان کے لیے لازم ہے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہی وضاحت کر دیے تھے کہ اس کی کس طرح سے عربی بنے گی۔ تو چلیے ہم آج اچھے سے اس سب کی عربی بناتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی بڑی ہوگی لیکن بہت اچھے سے سب چیز سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے لکھا ہے سلام چھوٹے پر واجب ہے، تو اس کی عربی کے لیے ہم سب سے پہلے جو پہلا لفظ ہے اس کا معنی عربی کا لائیں گے السلام، اور یہ الف لام کے ساتھ میں آئے گا۔ سب سے خاص دھیان یہی رکھیے کہ الف لام کس پہ آ رہا ہے، کس پہ نہیں آ رہا، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیے اور سمجھتے ہوئے چلے گئے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گا کہ کسی بھی جگہ پر اگر اردو میں کچھ لکھا ہوا ہم پڑھتے ہیں یا اپنی زبان میں کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس کی عربی بنانا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل آپ اس کو سیکھ سمجھ سکتے، کیونکہ یہ نحو کی کتاب میں ہی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے پہلے اس میں مشکل ہے، کچھ حد تک کہ ضرور ہم سیکھ سمجھ سکتے ہیں مگر مکمل نہیں سمجھ پاتے۔ تو چلیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو السلام ہم یہاں پر لکھیں گے، سلام کے لیے السلام، چونکہ سلام کے تعلق سے ہی ہم بتا رہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آئے گا السلام، اور چھوٹے پر واجب ہے، تو چھوٹے پر کی عربی ہم بعد میں بنائیں گے، کیونکہ عربی میں لکھا جاتا ہے آگے والا لفظ پہلے اور ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی عربی ہو جائے گی، واجب کا عربی لائیں گے ہم واجبن، ٹھیک ہے، واجبن کا واجب کا واجبن ہی لے آئیں گے۔ تو السلام واجبن، اور کس پر ہے تو چھوٹے پر لکھا ہوا، چھوٹے پر، تو چھوٹے کے لیے ہم لاتے ہیں صغیرن، اور اس پہ حرف جر اللہ داخل ہے، اور اللہ داخل ہوگا تو اکثر جو لفظ ہوتے وہ الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ ہوتا اس پر داخل ہوتا ہے، یا یوں کہہ دے کہ داخل ہوتا تو معرفہ بنا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ داخل ہوگا الصغیرو پر، تو ہو جائے گا الصغیری، کیونکہ اللہ حرف جار ہے اور یہ جس لفظ کے اوپر لگے گا تو اس کو مجرور کر دے گا، یعنی اس کو کسرہ دے گا، زیر آ جائے گا۔ تو الصغیرو تھا تو اس کو الصغیری کر دے گا، یعنی الصغیری۔ اور یہاں پر الصغیری اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ صاد جو ہے وہ حرف شمسی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو شمسی حروف کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 4 میں جو اردو ترجمہ اس کے اندر بتائے تھے کہ اس پر تشدید دیا جائے گا اور الف لام نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ قمری والے میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی پوری عربی ہو جائے گی السلام واجب علی الصغیری، ٹھیک ہے، سلام چھوٹے پر واجب ہے، اس کی عربی ہو گئی السلام واجب علی الصغیری۔ اسی طرح شکر انسان کے لیے لازم ہے، تو شکر کے لیے ہم سب سے پہلے لائیں گے الشکر، کیونکہ شکر کے تعلق سے بتا رہے اس لیے اس میں الف لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے نہیں کہیں گے شکرن، بلکہ کہیں گے الشکر، اور یہ چیزیں تو ہمارے ذہن میں پہلے سے کافی حد تک کہ یہ آ چکی ہے، بس چکی ہے کہ الف لام جس پر لگتا ہے اس کے آخر میں جو 2 تنوین ہوتا ہے وہ ہٹ کر کے ایک پیش سے بدل جاتا ہے، یعنی الشکر ہوگا
اگر الف لام نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں شکرن، لیکن الف لام ہے تو ہو جائے گا الشکر، ٹھیک ہے. اور الف لام اس لیے نہیں پڑھا جائے کیونکہ شین جو ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو الشکر پڑھیں گے. اس کے بعد انسان کے لیے ہے، تو انسان کے لیے اس کا ہم عربی بعد میں بنائیں گے، پہلے لازم کا بنائیں گے. تو لازم کا ہو جائے گا لازمن. اب لازمن میں اللازم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، سیدھا کہیں گے لازمن، ٹھیک. اور کس کے لیے ہے؟ تو انسان کے لیے. تو انسان کے لیے اس کی عربی ہمیں، جیسے کہ ہم نے سبق نمبر 8 میں پہلے پڑھے تھے کہ لیل انسانی ہوتا ہے، انسان کے لیے کا معنی ہوتا ہے لیل انسانی. تو اب لگا دیں گے ہم لیل انسانی. تو اس کی پوری عربی ہو جائے گی الشکر لازمن لیل انسانی، ٹھیک ہے. لیل انسانی لگانے میں الف جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، الانسان کا جو الف ہوگا وہ نہیں لکھا جائے گا. اس کا لکھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے ایک لام لکھیں گے، پھر لام الف جس کو بولتے ہیں ویسا ہم لکھیں گے لام کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. پہلے ایک لام پھر لام الف لکھیں گے تو لیل ہو جائے گا. اور لام کا جو الف ہوتا ہے لام الف کا الف، تو اس کے نیچے ہم زیر دے دیں گے، پھر انسان یعنی نون اور سین الف سا اور نون لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آگے لکھا ہے پانی انسان کے لیے ضروری ہے. تقریباً سب کی عربی اسی طرح سے ہمیں بنانی ہے کیونکہ اسی چیز کا قاعدہ یہاں پر ہے. تو اسی طرح ہمیں عربی بنانی کہ سب سے پہلے جو چیز شروع میں آ رہا ہے اس کی عربی ہمیں لکھنی ہے، اور جو چیزیں بعد میں لاسٹ میں جو آ رہا ہے یہ 3 کلمے والا، تو اس لاسٹ والے کو بیچ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اتنا ہی اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے. لیکن جو چیزیں بیچ میں لائیں گے، صرف اس سبق کی بات کر رہا ہوں اس میں، کہ جو چیزیں بیچ میں لائیں گے اس میں اکثر یہی ہوگا کہ اس کو بغیر الف لام کے لائیں گے، ٹھیک ہے. کہیں کہیں پر آ سکتا ہے مگر زیادہ تر یہی کہ وہ بغیر الف لام کے آئے گا. اور بغیر الف لام کے آنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اوپر تنوین آئے گی، ٹھیک ہے. تو پانی انسان کے لیے ضروری ہے. تو پانی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ الماء. اور انسان کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم نے پڑھے کہ لیل انسانی. تو یہ ہم پہلے نہیں لائیں گے عربی، بلکہ لائیں گے پہلے ضروری کا. ضروری کا لازم بھی ہوتا، واجب بھی ہوتا، لیکن یہاں پر چونکہ ضروری ہے تو ہم اس کو ضروری ہی کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہو جائے گا عربی اس کی الماء ضروری، الماء ضروری للانسانی. یعنی الماء کا مطلب ہو گیا پانی، ضروری کا مطلب ضروری، للانسانی کا مطلب انسان کے لیے. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ پانی انسان کے لیے ضروری ہے. آگے لکھا ہے ادب لڑکے پر واجب ہے. تو اس کی بھی عربی ہم اسی طرح بنائیں گے. ادب کے لیے لائیں گے الادب، کیونکہ ادب کے بارے میں بتا رہے اس لیے الف لام لگ کے، یعنی خاص ہم ادب کے بارے میں بتا رہے اس لیے ہم الف لام لگا دیں گے اس پر. تو الادب اور واجب کا عربی ہم پہلے لائیں گے، لڑکے پر ہے تو یہ ہم بعد میں لائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہو جائے گا الادب واجبن، اور لڑکے پر تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ پر کے لیے آتا ہے الا، اور لڑکے کے لیے آتا ہے الولد، ٹھیک ہے. تو الا الولد پر داخل ہوگا تو دال کے نیچے زیر آ جائے گا. تو اس کی عربی بن جائے گی الولدی، الولدی. تو اس پورا جو ادب لڑکے پر واجب ہے اس کی عربی ہو جائے گی الادب، یہ حمزہ سے یہ ہوگا الادب واجبن الولدی، الولدی، ٹھیک ہے. اس کے آگے لکھا فقیر زمین پر کھڑا ہے. تو پہلے فقیر کی ہم عربی لائیں گے کہ فقیر ہے. تو فقیر کے لیے جو عربی میں آتا ہے السائل آتا ہے. السائل، سائل جیسے کہتے ہیں نا عموماً ہم کس بھکاری کو کہتے ہیں سائل. تو یہاں پر ہم السائل لکھ دیں گے، السائل. اور زمین پر ہے تو زمین پر کی عربی ہم بعد میں لائیں گے، پہلے کھڑا کی عربی لائیں گے. تو کھڑا کے لیے ہم نے پیچھے پڑھے تھے واقفن ہوتا، واقفن، قاف کے نیچے زیر اور فا پر 2 پیش. تو السائل واقفن، اور زمین پر ہے تو پر کے لیے آتا ہے الا،
اور زمین کے لیے آتا الارض، تو اللہ اس پر داخل ہوگا تو بعد کے نیچے زیر آ جائے گا، اور اللہ پہلے ہی لکھا جائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حرف جار جس پر بھی لگے گا، جس پر بھی آئے گا حرف جار تو وہ پہلے ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو الارض سے پہلے لکھا جائے گا، تو اس کو ملا کے ہم اس طرح پڑھیں گے الارض، تو اس کی پوری عربی بن جائے گی السائل واقف علی الارض، یعنی فقیر زمین پر کھڑا ہے۔ آگے لکھا امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے، امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے، تو امیر کے لیے ہم یہاں پر امیری استعمال کر لیں گے الامیرو، الامیرو، ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھے کے لیے ہم لاتے ہیں، پہلے بیٹھنے کے لائیں گے نا، گھوڑے پر ہے تو گھوڑے پر کی عربی بعد میں لائیں گے، پہلے بیٹھنے کا لائیں گے۔ تو بیٹھا کے لیے ہم لائیں گے جالسن، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جالسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہو جائے گا کیا الامیر جالسن علی الفرسی، اللہ کا مطلب پر اور الفرس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گھوڑا، تو یہ گھوڑے پر ہے تو کیا ہو جائے گا پوری عربی الامیر جالسن علی الفرسی، ٹھیک ہے۔ الفرسی نہیں کہیں گے اس کو، الفرسی ایسا بھی نہیں کہیں گے، بلکہ را پر زبر آئے گا الفرسی، اور سین کے نیچے اس لیے زیر آیا کیونکہ حرف جر اللہ داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے آدمی لکھنے میں ہے، آدمی لکھنے میں ہے، اس میں ایک حرف جار ہے، باقی دو ہی لفظ ہے، یعنی دو ہی کلمہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی بھی تقریباً سیم ہی ہے، تھوڑا سا اس میں اس سب سے فرق ہے ہلکا سا۔ آدمی لکھنے میں ہے تو لکھنے کی عربی ہم نے کیا بنائے تھے، سوچیے آپ اپنے ذہن میں کہ لکھنا کا عربی کیا ہوتا ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے کتابتی، ٹھیک ہے۔ کتابتی یہ یعنی للکتابتی لکھنے میں ہے تو اس کے لیے آئے گا للکتابتی، تو اس سے پہلے کیا ہے آدمی، تو آدمی کی عربی ہم لائیں گے الرجل فی الکتابتی، لکھنے میں ہے تو میں کے لیے عربی لاتے ہیں ہم فی، تو فی کو ہم الکتابتو پر داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا فی الکتابتی، اور فی حرف جار ہے اس لیے اس کے آخر میں زیر آئے گا، کسر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پوری عربی ہو گئی الولد فی الکتابتی، یعنی آدمی لکھنے میں ہے۔ آگے لکھا ہے لڑکا پڑھنے میں ہے، لڑکا پڑھنے میں ہے، تو اس کی عربی ہم لڑکا کا پہلے لائیں گے الولد، کس میں ہے تو پڑھنے میں ہے، پڑھنے کی عربی ہم نے کیا پیچھے پڑھے تھے للقراءتی، اس طرح ہم پڑھے تھے پیچھے، تو یہاں پر لی نہیں بلکہ فی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر میں ہمیں لانا ہے، ٹھیک ہے، کے لیے ہمیں نہیں لانا، پیچھے تھا کے لیے، تو یہاں پہ ہمیں لانا الولد فی القراءتی، فی القراءتی یعنی لڑکا پڑھنے میں ہے۔ یہاں لکھا ہے لباس انسان کے لیے ضروری ہے، لباس انسان کے لیے ضروری ہے، تو لباس کے لیے بھی ہم لائیں گے اللباس، اللباس لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الف لکھیں گے، پھر اس کے بعد لام، پھر دوسرا لام لکھیں گے اور اس پہ تشدید ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، اور لام یہ دوسرے والے لام کے نیچے زیر ڈال دیں گے اور با الف زبر با اور سین پر پیش لکھیں گے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اللباس ضروری للانسانی، لباس انسان کے لیے ضروری ہے، تو انسان کے لیے جو ہے للانسانی تو یہ ہم بعد میں لائیں گے اور ضروری کا پہلے لائیں گے، یہ میں نے 12 بتا چکا ہوں۔ تو لباس انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی عربی ہو جائے گی اللباس ضروری للانسانی۔ آگے لکھا ہے کیا قرآن قسم کے لیے ہے، کیا قرآن قسم کے لیے ہے۔ اب یہ کیا جو ہے وہ شروع میں آیا ہے، تو شروع میں جو کیا آتا تو اس کے لیے کیا ہم لکھیں گے، کون سا عربی کا لکھیں گے، بتائیں ذہن میں کیا ہے آپ کے۔ اس کے لیے ہم لکھیں گے حل لکھیں گے، ماں اس لیے نہیں لکھیں گے، ماں کا بھی معنی ہوتا ہے کیا اور حل کا بھی معنی ہوتا ہے کیا، لیکن چونکہ شروع میں جو اردو ترجمے میں آتا ہے کیا، اس کے لیے ہم حل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حل لکھیں گے، اور کس کے لیے ہے یہ، قرآن قسم کے لیے، یعنی قرآن پہ حل داخل ہوگا، تو اس کا بھی لکھنے کا طریقہ تھوڑا اچھے سے ذہن میں رکھ لے
کہ قرآن جو ہے وہ الف لام کے ساتھ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اب اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے حل قرآن، حل یا حل القرآن اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. نہ اس کو حل القرآن اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ ہا کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر دیں گے، یعنی حل جو ہے وہ لام کے نیچے زیر دیں گے، اس کو عارضی زیر کہتے ہیں. تو اس کے نیچے زیر کو دے کر کے القرآن کا جو لام ہے تو اس سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے حلیل قرآن، حلیل قرآن اس طرح، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہو گیا کیا؟ قرآن. آگے لکھا ہے قسم کے لیے ہے، تو قسم کے لیے ہم قسم ہی استعمال کریں گے، اور کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ حرف جار لی کرتے. اور لی جو ہے وہ کسی بھی لفظ سے پہلے لکھا جاتا ہے، اور اس میں جس لفظ پہ داخل ہوگا اس کا الف گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر قسم کے لیے کہ عربی ہمیں کیا بنانا ہوگا؟ للقسمی، میم کے نیچے زیر آئے گا کیونکہ حرف جار لی داخل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی پوری عربی ہو جائے گی حلیل قرآن للقسمی. حلیل، حل قرآنی ایسا نہیں لکھیں گے ہم، حل قرآن یہ بھی نہیں، بلکہ حلیل قرآن للقسمی. امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ تھوڑا سا باریکی چیزیں، اس کو ذہن میں رکھیں. اس میں اکثر لوگ نا غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی اچھے سے وضاحت کر دی. آگے لکھا ہے کیا وہ تبرک کے لیے ہے، یعنی برکت کے لیے ہے. تو اس کی عربی ہم بنائیں گے حل. اب یہاں پر حلی ذالکا وغیرہ اس طرح نہیں کریں گے. تو کیا کے لیے ہم لائیں گے؟ حل. اور وہ تبرک کے لیے ہے، تو وہ کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ ذالکا. تو یہاں پر ذالکا جو ہے یہ پہلے سے سمجھے، وہ اپنے لفظ میں معرفہ ہے، اس کو الف لام لگانے کی حاجت نہیں ہوتا. ذالکا اس میں اشارہ کہلاتا ہے، تو وہ اپنی حالت پر ہی رہے گا، اس کو بدلنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہاں پر ہم سیدھے کہیں گے حل ذالکا، ٹھیک ہے. اور تبرک کے لیے، تو کے لیے ہم لی داخل کریں گے، اور تبرک کا لفظ میں تبرک ہی لکھیں گے، تو ٹھیک ہے. تو اس کی عربی ہو جائے گی للتبرکی. للتبرکی، تا چونکہ حرف شمسی میں سے اس لیے یہاں پر تشدید آئے گا. لام اس کا لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اور یہ جو لی کر رہے ہیں یہ حرف جار کا لی ہے، یعنی 2 مرتبہ لام لکھا جائے گا اور تا پر تشدید آ جائے گا، ٹھیک ہے. للتبرکی، اور کاف کے نیچے زیر اس لیے آئے گا کیونکہ حرف جار لی اس پہ داخل ہے. تو پوری عربی بن جائے گی حل ذالکا للتبرکی، کیا وہ تبرک کے لیے ہے. آگے لکھا ہے اس کا گویا کہ جواب دیا جا رہا ہے. اور حل جہاں جہاں آیا ہے، یعنی اس سے پہلے والا میں بھی، تو ہم کوشچن مارک ڈالیں گے اس کے اندر، کیونکہ یہ سوالیہ لفظ ہے، یہ اس میں استفہام کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے آتا ہے. آگے لکھا ہے نہیں، اور نہیں کے آگے آپ کو ڈیس لگانا ہے، ٹھیک ہے. نہیں اس میں بھی لکھا ڈیس لگا ہوا. نہیں وہ عمل کے لیے ہے، یعنی بات چل رہی ہے قرآن کے اوپر کہ نہیں وہ عمل کے لیے ہے. تو نہیں کے لیے ہم پہلے لکھیں گے لا، یعنی لام الف کے ساتھ میں لکھ دیں گے لا، اس کے بعد ایک نقطہ لگا دیں گے. اور وہ کی عربی بنائیں گے ذالکا. اور کس کے لیے ہے؟ تو عمل کے لیے. تو عمل کے لیے ہم لکھیں گے تو العلم کے اوپر ہم للعمل داخل کریں گے. تو اس میں الف گر جائے گا اور لی حرف زار داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے لام، یعنی آخری والا، تو اس کے نیچے زیر آ جائے گا. تو پوری عربی ہو جائے گی لا ذالک للعمل. آگے لکھا ہے اسلام عمل سے ہے نہ کہ علم سے. اسلام عمل سے ہے نہ کہ علم سے. تو اس کی عربی ہم بنائیں گے، پہلے اسلام کا لائیں گے تو اور عمل سے لائیں گے. تو سے کے لیے ہم من لاتے ہیں اور عمل کے لیے عمل ہی. اور ہے کا جو ہے وہ جملہ جیسے ہوتا ہے کمپلیٹ تو ہے کا ترجمہ لگ جاتا ہے. اور نا کے لیے لا لائیں گے، اور علم سے تو سے کے لیے پھر من لائیں گے، اور علم کے لیے علم لائیں گے. تو اس کی عربی ہم اس طرح بنائیں گے الاسلام من العمل. الاسلام من العمل لا من العلم.
یہاں پر دونوں حرف جار من داخل ہے، ٹھیک ہے، یعنی سے کا جو معنی پیدا ہوتا ہے وہ من سے ہوتا ہے، من یعنی عربی میں من کہتے ہیں تو اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے سے، تو اس کی عربی ہو جائے گی یہ اسلام عمل سے ہے نہ کہ علم سے، تو اس کی عربی بن جائے گی الاسلام من العمل لا من العلم، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے کیا انسان بندر سے ہے، جیسے کہ بعض سائنس وغیرہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ بندر سے ہے، جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے اس کے بارے میں کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اسی چیز کو، کیا انسان بندر سے ہے، تو آگے اس کی عربی ہم بنائیں گے، پہلے حل کا لکھیں گے اور الانسانو اس پر حل داخل کرنا ہے ہم کو، تو اس کا ہم نے طریقہ جو ہے اوپر کیا قرآن قسم کے لیے ہے، جیسا ہم نے بتائے تھے کہ لام کے نیچے زیر ہوگا، یعنی حل کے اندر جو لام ہے اس کے نیچے زیر دے کر کے ہم آگے والے لام کو ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الانسانو کا جو لام ہے اس سے ہم حل کا لام ملائیں گے، لیکن لام کے نیچے زیر دے کے ملائیں گے، تو اس کی عربی بن جائے گی حلل انسانو من القرد، بندر کے لیے آتا ہے قرد، القردو آتا ہے بندر کے لیے، اور یہاں پہ حرف جر من داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو من القردی، اور من جو ہے میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا سبق نمبر 6 میں بھی کہ من میں اصل میں ہوتا مینا، لیکن ہم اس کو شارٹ کٹ میں من کہہ دیتے ہیں حرف جار، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں پہ ملائیں گے تو اس کو نون پہ زبر دے کے ملائیں گے، جیسے کہ ہم یہاں پر بھی ملاتے ہوئے آ رہے ہیں، من القردی، من القردی، یعنی دال کے نیچے زیر اس لیے آئے گا کیونکہ حرف جر من داخل ہے، تو اس کی عربی ہو جائے گی حلل انسان من القردی۔ آگے گویا کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سوال ہے، حل لگا ہوا نا تو یہ سوال ہے، اور آگے جواب ہے نہیں وہ آدم سے ہے، آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، آدم سے ہے نہ کہ بندر سے، ٹھیک۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے لا، اس کے بعد ہم ایک نقطہ ڈال دیں گے، جیسے کہ نہیں کے بعد میں نقطہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو جائے گی نہیں لا ذالک، وہ آدمی سے ہے، آدم سے ہے، تو آدم کے لیے ہو جائے گا من آدم، من آدم، اس کے بعد ہم پھر نقطہ لگا دیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک جملہ جو کمپلیٹ ہو رہا ہے، یعنی ذالک من آدم، وہ آدم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے لا من القردی، بندر سے نہیں، ٹھیک ہے، وہ آدم سے ہے نہ کہ بندر سے، تو اس کی عربی ہو جائے گی لا ذالک من آدم لا من القردی۔ آگے لکھا ہے دوسرا سوال ہے کہ ہدایت کہاں ہے، کہاں کی عربی ہم پہلے لائیں گے، ہم نے بتا چکے حرف استفہام جو ہوتا ہے وہ اس میں استفہام وہ پہلے آتا ہے کیونکہ یہ سوال کرنے کے علاوہ تو اس کو عربی میں پہلے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہاں کی عربی کیا ہوتا ہے ذہن میں دہرائے، اس کو ہم نے پڑھے تھے پیچھے سبق نمبر 7 میں پڑھے تھے، بتائے کیا ہوتا ہے، کیفہ ہوگا یا آئینہ ہوگا، اس کا آئینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئینہ۔ تو یہاں پر ہدایت کہاں ہے لکھا ہے، تو ہدایت کے لیے ہم الہدایت ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو الف لام کے ساتھ کریں گے، ہدایت کہاں ہے، ہدایت کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو اس لیے الف لام لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الہدایت اس کا ہدایت کے لیے ہو جائے گا، لیکن آئینہ جو ہے اس سے ہم ملا کے پڑھیں گے تو الف جو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، اور لام پڑھا جائے گا کیونکہ الہدایت کا جو ہا ہے وہ حروف قمری میں سے ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پوری عربی بن جائے گی ہدایت کہاں ہے کا این الہدایت، اور تو جو ہے یہ تا، یہ گول والی تا ہوگا، نہ کہ ہم اس کو جو بڑی والی تا جو آتی ہے وہ والا نہیں لکھیں گے، یعنی جو الف با تا جو آتا ہے وہ نہیں لکھیں گے، بلکہ گول تا جس کو ہا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ رکنے میں ہا پڑھا جاتا ہے، تو این الہدایت اس طرح۔ آگے لکھا ہے ہدایت قرآن میں ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ پیچھے جو چیزیں تھیں وہ سب اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اب اس کا میں فقط ترجمہ کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے بہت اچھے سے پیچھے سمجھا چکا ہوں، اب اس لیے یہاں سے ہم ترجمہ کرتے ہوئے پورا کمپلیٹ کرتے ہیں چونکہ ویڈیو بڑی ہو گئی ہے۔
آگے لکھا ہے ہدایت قرآن میں ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے الہدایت فی القرآنی، میں کے لیے فی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے کیا ہے، حمد انسان کے لیے ثابت ہے۔ اس کی عربی ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ حل جو ہے اس کے نیچے ہم زید لگا کر کے، حل کے لام کے نیچے زید لگا کر کے الحمدو کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے، تو اس کی عربی ہو جائے گی حل الحمد ثابت للانسانی۔ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے، تو ثابت ہے یہ اردو میں تو پہلے ہے لیکن اس کی عربی پہلے آئے گا، یعنی اردو میں تو بعد میں لیکن اس کی عربی پہلے آئے گا، ٹھیک ہے۔ حل الحمد ثابت للانسانی۔ اس کے آگے گویا کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، چونکہ حل لگا ہے تو سوالیہ جملہ، اس لیے اس کا جواب نیچے ہے، نہیں وہ فقط اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ فقط کی عربی ہم فقط ہی لائیں گے، ٹھیک، اور نہیں کے لیے شروع میں ہم لگا دیں گے لا، اور وہ کے لیے لگائیں گے ذالکا۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے اور فقط کی عربی جو ہے وہ لاسٹ میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گی لا ذالکا للہ فقط، فقط یہ طا سے لکھیں گے، فق اور طا، ٹھیک ہے، فقط۔ تو ذالکا للہ فقط، اس طرح للہ کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے، ٹھیک، اور ہے کا جملہ خود بخود آ جائے گا لفظ وہ۔ آگے لکھا عالم کے لیے عزت ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے العزت للعالمی، العزت للعالمی، اس میں بھی ہم الٹ کریں گے، عالم کے لیے یہ بعد میں لائیں گے عربی، اور عزت کا عربی پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا جاہل کے لیے ذلت ہے، اس کی بھی عربی سیم ہم ایسے لائیں گے، اس کی عربی ہو جائے گی الذلت للجاہلی، یعنی جاہل کے لیے ذلت ہے۔ تو الذلت اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ جو ذال ہے یہ حروف شمسی میں سے، حروف شمسی جب آتا ہے تو میں باہر بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر تشدید لکھا جاتا ہے جبکہ وہ الف لام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الف لام کے ساتھ لکھنا ہوگا الذلت کو، تو الف پڑھا جائے گا لیکن لام نہیں پڑھا جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ الذلت للجاہلی، یعنی جاہل کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ذلت کا مطلب ہوتا ہے رسوائی۔ آگے لکھا ہے انسان جاہل ہے عالم نہیں، انسان جاہل ہے عالم نہیں، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے الانسان جاہل، الانسان جاہل، یعنی انسان جاہل ہے، اتنے کا ہو گیا، پھر اس میں ہم نقطہ ڈال دیں گے، پھر آگے لکھیں گے عالم نہیں کا لا عالمن، لا عالمن، عالم نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے لکھا اللہ عالم ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے ہم عربی بالکل سیم ایسی بنا دیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے اللہ عالمن، اللہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان عالم نہیں اس لیے ہے کیونکہ اللہ عالم ہے۔ یہ عالم کی تھوڑی سی بحث ہے، اس میں ہم نہ پڑھیں، بس ہم نے لفظی ترجمہ یہاں کرنی تھی تو ہم نے لفظی ترجمہ کر لیے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ اس میں سب سے زیادہ غور دیجیے گا کہ جہاں جہاں پر حل لگا ہے اور وہ الف لام پر داخل ہوگا تو اکثر لوگ اس میں غلطی یہ کرتے کہ حل القرآن اس طرح پڑھ دیتے، تو یہ غلط ہوتا، بلکہ حل القرآن یا حل الانسان اس طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے اس کے اندر خاص طور پر 3 جملے کو ملانے کی ترکیب جو ہے وہ سیکھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور آپ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔